ہوں گے میدان میں دماغ کے استعمال کی ذمہ داری کیپٹن کی ہوتی ہے. کرکٹ میں عجوبے کر دکھانے کا ہمارا پرانا مشغلہ ہے. تمہارا ہے؟ دیکھیے جیو عجوبہ اتوار رات 7:05 صرف جیو نیوز پر. ویلکم بیک. مرض بڑھتا گیا جیوں دوا کی پبلک مقامات پر تمباکو نوشی کے خلاف کئی سال پہلے قانون بند تو گیا مگر ہوا کیا؟ پبلک مقامات پر تمباکو نوشی یا سگریٹ کے مرغولوں میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ہی کسی کو اس قانون کی گرفت میں لایا جا سکا ہے. مزید اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں لاہور سے امین حفیظ. حکومت نے 2002 میں تمباکو نوشی کے خلاف قانون سازی کر کے یہ خیال کیا کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو تمباکو کی لت سے دور رکھا جا سکے گا. اس مقصد کے لیے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور سب انسپیکٹر سمیت دیگر سینئر افسران کو تمباکو نوشوں کے خلاف کارروائی کا اختیار سونپا گیا. اب 9 برسوں بعد ایک سروے میں انکشاف ہوا کہ تمباکو نوشی سے مریضوں کی تعداد میں ہی نہیں بلکہ نئی نسل میں بھی تمباکو نوشوں کی تعداد اور اس سے روزانہ مرنے والوں کی تعداد میں 10 سے 15% تک اضافہ ہوا ہے. جب تک حکومت تمباکو نوشی کی درآمد اور اس کی فروخت پابندی نہیں لگائے گی، میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں، اس ملک سے تمباکو نوشی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. نہ پولیس نے آج تک مجھے روکا ہے، نہ پکڑا ہے، تو نہ اس کا کوئی تعلق ہے. جب پکڑے گا دیکھا جائے گا. ساری دنیا دیکھیں سر، عام سب لوگ پی رہے ہیں سگریٹ، کس نے ہمیں سگریٹ پینے پکڑنا ہے؟ پولیس والے تو خود سگریٹ پیتے ہیں، اگر وہ بند کر دیں تو ہم بھی بند کر دیں گے. پبلک مقامات پر پہلی بار تمباکو نوشی کی سزا 1000 اور دوسری بار 1 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے. 18 سال سے کم عمر بچوں کو پہلی بار تمباکو مصنوعات کی فروخت پر 5000 روپے جبکہ دوسری بار 1 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 3 ماہ سزا دی جا سکتی ہے. سگریٹ پینے والے شہریوں کو ابھی یہ علم نہیں ہے کہ اس کی کیا سزا ہے. اس وقت اگر ہم ان کو پکڑ کر تھانوں میں بند کر دیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان معصوم شہریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ٹوبیکو کنٹرول سیل حکام کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کے خلاف قانون آنے سے قبل روزانہ تقریباً 250 افراد تمباکو نوشی کی وجہ سے موت کو گلے لگا رہے تھے. اب یہ تعداد بڑھ کر 274 افراد روزانہ تک جا پہنچی ہے. تمباکو فروخت کرنے اور اسے پینے والے کیا باز آئیں گے؟ یہاں تو قانون پر عمل درآمد کرانے والے خود سرے عام تمباکو نوشی کرتے نظر آتے ہیں. تمباکو نوشی کی روک تھام میں حکومت مخلص ہے نہ پینے والے. ایسے میں تمباکو نوشوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو تو کیا ہو؟ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور. تمباکو نوشی کی روک تھام پر آپ نے امین حفیظ کی یہ رپورٹ دیکھی. اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے. لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹوبیکو کنٹرول سیل کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب. ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. 2002 میں یہ قانون سازی کی گئی تھی تمباکو نوشی کے خلاف. ٹوبیکو سیل نے تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے اس سبجیکٹ پہ مجھے انوائٹ کیا. 20 ڈسٹرکٹس میں پاکستان کے ہم اس کام کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی قائم کی گئی ہیں. ہر پروونس میں پروونشل امپلیمنٹیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے. ان تمام کمیٹیز کا مقصد اس کی ترویج اور اس کی آگاہی کو بڑھانا ہے، اس قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے. ہم نے لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر، اسٹیکرز، پیمفلیٹ شائع کیے ہیں اور تاکہ پبلک کو آگاہی ہو. پولیس افسران کے لیے بروشر شائع کیے گئے ہیں، تعلیمی اداروں کے سربراہان کے لیے پوسٹر شائع کیے گئے ہیں اور ان کو پہنچایا بھی گیا. ہم نے ایک انسٹیٹیوشنز کے دروازے تک ہم نے یہ بھیجے ہیں. اس کے علاوہ وزارت صحت نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے اس کی آگاہی کے لیے، ہیزرڈز کے بارے میں اور قانون کے بارے میں، اور الحمدللہ وہ مختلف چینلز پہ اس کو چلایا جا چکا ہے. کیبل آپریٹرز کے ذریعے اس کو پاکستان کے باقی شہروں میں بھی اس کو چلانے کا پروگرام ہے. یہ آگاہی تو آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن کیا وجہ ہے کہ تمباکو نوشی کے خلاف قوانین کی موجودگی کے باوجود سگریٹ نوشی کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی؟ کیا عمل درآمد ٹھیک نہیں ہو رہا؟ بالکل، میں آپ سے متفق ہوں. یقیناً عمل درآمد ہی کا مسئلہ ہے. وزارت صحت نے 2006 میں SRO 1068 کے تحت اس کے تمام اختیارات عمل درآمد کے صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے. اب یہ صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. یقیناً آپ کی رپورٹ میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن کو عمل درآمد کرانا ہے وہ خود وائلیشن کر رہے ہیں اور نہ کرنے کے بہت سارے بہانے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی ملک، اپنی قوم کو، اپنے نوجوان بچوں کو، آنے والی نسل کو اس موجی لعنت سے بچانے کے لیے میکسیمم ایفرٹ کریں.
अच्छा डॉक्टर साहब, अमल दरामद मुमकिन कैसे है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिन्हें अमल दरामद करवाना चाहिए वो तो खुद वायोलेशन कर रहे हैं, इसके अलावा पब्लिक मकामात पर जो सज़ा तजवीज़ की गई है, पहली बार तंबाकू नोशी की सज़ा 1000 और दूसरी बार 1 लाख तक भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये बताइएगा कभी किसी को सज़ा दी गई है इस सिलसिले में? अलमिया यही है कि अब तक सज़ा नहीं दी जा सकी है। हमारी कोशिश ये है कि हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके पुलिस अफसरान के साथ, SHO, सब इंस्पेक्टर और उनके बाला अफसरान के साथ मीटिंग की है, ओरिएंटेशन सेशन किया है, उनको इसके मेडिकल हैजर्ड्स भी बताए हैं, उनको कानून भी बताया है, उनको उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इन कानून नाफिज करने वाले इदारों का और इन तमाम लोगों का जिनकी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर अमल दरामद करें। मैं आपको बताऊं कि इसकी पहली दफ़ा वायलेशन पे 1000 रुपये नहीं, 1000 रुपये तक का जुर्माना है और दूसरी दफ़ा वायलेशन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं तंबाकू नोशी के फैलाव का जिम्मेदार कौन है? तंबाकू नोशी के फैलाव की जिम्मेदारी हमारी नेग्लिजेंस है, हमारा एहसास, हमारा शऊर की कमी है। हमें ये एहसास हो जाए कि ये मुझे लानत हमारी नस्ल को तबाह कर रही है, ये हमारी सेहत को भी तबाह कर रही है, हमारी इकॉनमी को तबाह कर रही है। वो तमाम पैसे वो सिगरेट पीने वाला जो अपनी सेहत पर, अपनी फैमिली पर खर्च कर सकता है, वो सिगरेट के पर खर्च करता है। वो सिगरेट उसके साथ उसकी बीमारियां जो उसको पैदा होती हैं उसका इलाज कर रहा है। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में तंबाकू नोशी का सही तरीके से अमल दरामद हो जाए तो हमें कैरी लोगल से इमदाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे टोबैको सेल से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके बारे में। सेहत ऑर्डिनेंस 2002 के तहत पब्लिक मकामात, सरकारी दफातर, ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी है। इस ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चों को तंबाकू मसनूआत की फरोख्त भी ममनू है। ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 के तहत तमाम पब्लिक मकामात जहां आम तौर पर लोग आते जाते हैं वहां तंबाकू नोशी की मुमानियत है। इस कानून के सेक्शन 6 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी वैगनों, बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों में तंबाकू नोशी काबिले सजा जुर्म है। सिगरेट्स का कोई भी इश्तिहार ऐसे सिनेमा घरों और थिएटर्स में नहीं चलाया जा सकता जहां 18 साल से कम उम्र अफराद को बैठने की इजाजत हो। ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों को तंबाकू मसनूआत फरोख्त करना ममनू है। ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के मुताबिक तालीमी इदारों के अंदर यानी कैफेटेरियाज, कैंटीन या स्टोर्स पर तंबाकू मसनूआत ना तो रखी जा सकती हैं और ना ही फरोख्त की जा सकती हैं। सेक्शन 10 के मुताबिक पब्लिक मकामात के मालिकान, मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि उन मकामात पर नो स्मोकिंग साइन यानी यहाँ तंबाकू नोशी करना मना है। ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए मजाज अफराद की तशरीह करता है। ये जरूरी नहीं कि मजाज अफराद सरकारी मुलाजिमीन या कानून नाफिज करने वाले इदारों के ही लोग हों। सेक्शन 12 के तहत मजाज अफराद या अफसरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को पब्लिक मकामात की हुदूद से बाहर निकाल सकते हैं या इसके खिलाफ तहरीरी शिकायत दाखिल करें। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसी मामले पर मजीद बात करते हैं पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर सईद इलाही से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। ये कहिएगा कि तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर अब तक मौसर इक़दाम न करने की क्या वजूहात हैं? देखें, ये जो सिगरेट नोशी है ये इंतहाई बुरी आदत है और जिससे सिगरेट पीने वाले और उसके गिरदोनवा में रहने वाले लोग मुतासर होते हैं और शदीद जो 15-20 संगीन बीमारियां हैं उसमें मुब्तला होते हैं। यहाँ पे 4-5 साल पहले कानून साजी की गई थी लेकिन उस पर मौसर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप देखें कि आम पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में हर जगह पे लोग सिगरेट नोशी करते हैं। जगह जगह बोर्ड लगाए जाते हैं, लोगों को तंबीह की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस बुरी हरकत का मुजाहरा करते हैं। अब पंजाब में तो ये हो रहा है कि हमने अभी जो हमारा इजलास आने वाला है असेंबली में, उसमें हम एक नया कानून ला रहे हैं जिसमें जो पब्लिक पार्क हैं, पब्लिक जगह हैं, खुली जगह हैं, वहाँ पर भी सिगरेट नोशी को सख्ती से उसको। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ अभी हमारी बात हुई टोबैको कंट्रोल के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब से। उन्होंने कहा कवानीन मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आप नया कानून भी ला रहे हैं लेकिन मसला तो अमल दरामद होने का है। उसकी वजह यह है कि जो पुराने कवानीन हैं उसमें सजाएं सख्त मौजूद नहीं है, उसमें जुर्माने वगैरह की सजा होती है और लोग बच जाते हैं। अगर इसमें सख्त कानून लाया जाए जिससे उसमें कैद भी हो सके तो लोग इससे बाज रहेंगे
اور باقی لوگوں کی صحت بھی محفوظ رہے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں مسئلہ تو اصل یہ ہے کہ مؤثر عمل درآمد نہیں ہے. آپ نے بھی یہی بات کہی, قانون تو پہلے سے بھی موجود ہے, جن کو عمل درآمد کرنا ہے وہی تو وائلیشن کر رہے ہیں. جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ دو وجوہات ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ جنہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے اس بارے میں, اور دوسرا یہ کہ جو اس کی سزائیں ہیں وہ بہت کم ہیں, اس میں صرف جرمانے کی سزا ہے. تو وہ لوگ اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے اور سرے عام سگریٹ نوشی کرتے ہیں. اگر یہ معلوم ہو کہ ان جگہوں پر سگریٹ نوشی نہیں کرنی اور وہ وہاں کر رہے ہوں اور اس میں قید کی سزا بھی ہو سکے تو لوگ کافی حد تک اس سے باز آ جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پروپوزل کے بارے میں بتائیں, جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اب نیا قانون لانے والے ہیں, تو کیا سزائیں آپ کے ذہن میں جو آپ پروپوز کریں گے؟ دیکھیں اس میں اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ 18 ایئرز سے کم لوگوں کو سگریٹ بیچنا جرم ہے, اور اس کے علاوہ پبلک پلیسز پہ اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سگریٹ نوشی ممنوع ہے وہاں پہ سگریٹ پینے والوں کو نہ تو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو صرف یہاں تو جرمانے کیے جاتے ہیں, لیکن اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں 1 سال سزا رکھی جائے اور ایسے لوگ جو خطرہ ہیں سوسائٹی کے لیے, عام لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, انہیں 1 سال تک سزا دی جائے تاکہ یہ لوگ باز رہ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن سزاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے والا جو قانون ہے 2002 میں جو قانون سازی کی گئی تھی, اس کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچوں کو اگر تمباکو مصنوعات فروخت کی جاتی ہیں تو 5,000 روپے جرمانہ ہے, دوسری بار فروخت میں 1 لاکھ روپے تک بھی جرمانہ ہے اور 3 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ سزائیں پہلے کبھی دی گئی ہیں؟ جی یہ آرڈیننس تھا اور آرڈیننس جو ہے وہ بل نہیں بن سکا تھا, اس کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا کیونکہ یہ پیش کیا گیا تھا, آرڈیننس تیار کر لیا گیا لیکن اسمبلی میں اس کی انیکٹمنٹ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے یہ بطور آرڈیننس یہیں پڑا ہوا ہے. اسی لیے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیا بل پاس کیا جائے جس میں سزا بڑھا کر 1 سال کر دی جائے, جرمانہ 5 لاکھ روپے کیا جائے, اور جو بچوں کو سگریٹ بیچتے ہیں 18 سال سے کم لوگ, ان کو بھی اسی زمرے میں شامل کر لیا جائے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی, پارلیمانی سیکرٹری پنجاب, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو بھی موجودہ قوانین ہیں اس میں سزا اتنی زیادہ نہیں, لیکن جیسے کہ پہلے ہماری ڈوپیکو سیل کے کوارڈینیٹر سے بات ہوئی تھی پہلے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب سے, انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ اگر انہی جو موجودہ قوانین ہیں انہی پر عمل درآمد کر لیا جائے تو آدھے سے زیادہ مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو جائے. 20 ڈسٹرکٹس میں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن جیسا کہ ہماری بات ہوئی ڈاکٹر سعید الہی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ پھر سے وہ نئے قوانین لا رہے ہیں. بالکل. اب کچھ ہم ذکر کرتے ہیں بلیٹن میں شہرائے آفاق شاعر فیض احمد فیض کا, جن کے 7 سالہ